السلام علیکم بچوں، گریڈ 5 میں آپ سب کو ویلکم ہے۔ آپ کے اردو کے لیسن نمبر 3 کا پارٹ 2 ہے آج، اور آپ کے سبق کا نام تھا کردار۔ علامہ محمد اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا سے ماخوذ۔ جی بچوں، اچھا یہ جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ میں نے پچھلی ویڈیو اگر آپ نے میری سنی ہے تو میں نے اس میں آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں علامہ اقبال اور ابلیس کے بارے میں مین بتایا گیا ہے۔ اس کی کہانی میں ریوائز کر دیتی ہوں کہ اس میں بیسیکلی 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں انسان اور ابلیس کی بات ہے، دوسرے حصے میں ابلیس جو اپنے چیلے ہیں، اس کے جو لوگ ہیں، خاص لوگ جو اس کے ساتھ مل کے انسان کو بھڑکاتے ہیں، ان میں بیٹھا ہوا ہے ابلیس، اور وہ اپنے کارنامے بتا رہا ہے۔ اور ابلیس کا ایک جو نمائندہ ہے وہ یورپ میں انقلاب کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابلیس کا اثر ختم ہو جائے، کوئی ایسی قوم یورپ سے نکل آئے۔ تو ابلیس یہ کہتا ہے کہ نہیں، یورپ سے تو نہیں، البتہ ایک اور قوم ہے کہ جو میرے اثر کو ختم کر سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ اسلام کی طاقت کے بارے میں اپنے نمائندوں کو بتاتا ہے، اور مسلمان کے کردار کے بارے میں بتاتا ہے، اور آخر میں وہ کیا کرتا ہے، اقبال کے نام میں خط لکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں انہیں بتاتا ہے کہ آپ نے جو آج سے کافی سال پہلے بات کہی تھی مسلمانوں کے کردار اور اسلام کے بارے میں، تو آج اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، مسلمان اپنے کردار سے دور ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ اس کی کہانی تھی۔ اور آپ کو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو آپ نے سنی ہوگی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے پورے یونٹ کو بیسیکلی 8 پوائنٹس میں یہاں پر ڈیوائڈ کیا ہے۔ فرسٹ ویڈیو میں ہم نے انسان اور ابلیس کے کارنامے اور یورپ میں انقلاب، ٹھیک ہے، یہ 3 پوائنٹس پڑھے تھے۔ آج ہم اقبال کے نام خط اور اسلام سے دور رکھنا، یہ جو 2 پوائنٹس ہیں مین، ان کی ہم ریڈنگ بھی کریں گے اور ان کو اور انڈرسٹینڈ بھی کریں گے۔ چلیں جی، یہ اب آپ کے سامنے آگے مین پوائنٹس ہیں، اقبال کے نام خط اور اسلام سے دور رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ سب پوائنٹس جو ہیں یہ ریڈنگ کے بعد ہم ان کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو زیادہ بہتر سے اچھے سے سمجھ آئے۔ چلیں جی، ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ مجلس ختم ہوتی ہے تو ابلیس کسی گہری سوچ میں ڈوبا قلم اٹھاتا ہے اور لکھنا شروع کرتا ہے ایک خط۔ حضرت اقبال، آج ہمارا اجلاس ہوا، تقریباً ساری باتیں وہی ہوئی جن کا ذکر آپ اپنی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں کر چکے ہیں۔ میرے کارناموں اور کامیابیوں کا خوب بیان ہوا، پھر آ گئے ہم اسی موضوع پر جہاں ہمیشہ آ جاتے ہیں۔ میں نے اعلان کیا، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، مجھے اس پریشان حال انسان کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یعنی انسان حق اور سلامتی کی تلاش میں نہ نکل پڑے اور پھر ڈھونڈتا ہوا اسلام سے واقف نہ ہو جائے۔ جی بچوں، اس میں اب یہ بتایا ہوا ہے کہ ابلیس کیا کرتا ہے، قلم اٹھاتا ہے اور علامہ اقبال کو خط لکھتا ہے، اور وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ آج میری اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں ہوئیں، اور ان میں وہ ساری باتیں ہوئی جو آپ نے اپنی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں کی ہے، جس میں میں نے اپنے کارنامے اور کامیابیوں کا بتایا، اور پھر ایک موضوع آیا اور وہ یہ کہ انسان ہو تو کیا ہے پریشان، مطلب ابلیس انسان کو بھٹکانے میں، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ اب پریشان حال ہے۔ لیکن ابلیس یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں انسان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک انسان جب پریشان ہوگا تو وہ اپنی پریشانی کا حل تو ڈھونڈے گا، تو وہ کہیں حق اور سلامتی کی تلاش میں نہ نکل پڑے، مطلب اپنی پریشانی کا حل ڈھونڈنے کے لیے کہیں وہ اسلام سے واقف نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟
یہ جو آپ کے شعر کی پہلی لائن ہے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف۔ عصر حاضر کا مطلب ہے موجودہ زمانہ، تقاضاؤں کا مطلب ہے کہ موجودہ زمانے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، مطلب انسان جو پریشان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اس سے لیکن خوف ہے۔ کیا خوف ہے؟ ہو نہ جائے آشکارا، مطلب ان پر ظاہر نہ ہو جائے، وہ واقف نہ ہو جائے، شرع پیغمبر، پیغمبر کی شرع، پیغمبر کا دین۔ تو کیا تھا شرع؟ مطلب طریقہ، ٹھیک ہے، یعنی پیغمبر کا طریقہ کیا تھا؟ اسلام، تو کہیں وہ اسلام سے واقف نہ ہو جائے۔ آگے سمجھ آپ کو اس کی؟ اچھا جی، اگلی ریڈنگ کرتے ہیں۔ میرے ساتھی اسلام کی طاقت سے قدرے ناواقف ہیں، لہٰذا میں نے انہیں ڈرایا، ڈرو اسلام سے ساتھیوں، اس سے ڈرو۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ وہ میری بات سن کر گھبرا گئے، پوچھا اسلام میں کیا خاص بات ہے؟ میں نے بتایا حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفرین۔ اسلام کے ماننے والے عورت کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اس کے ماننے والے ڈرتے نہیں، نہ ہی کسی کے دباؤ میں آتے ہیں۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ فرمائیے کیا دنیا کو اسلام سے دور رکھنا ضروری ہے؟ میں نے جواب دیا چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب۔ اچھا جی، اب یہی ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو اسلام کی طاقت سے ڈرا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو کیا ہے اسلام میں ایسی کیا خاص بات ہے، کیوں ہم اس سے ڈریں؟ تو یہاں پر پھر شیطان جو ہے وہ اسلام کی خاص باتیں بتاتا ہے۔ پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ عورت کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اور اس کے ماننے والے ڈرتے نہیں، نہ ہی کسی کے دباؤ میں آتے ہیں۔ تو ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا دنیا کو اسلام سے دور رکھنا ضروری ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بالکل اسلام کو دنیا سے دور رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں، یہ ناظم کے اشعار تھے علامہ اقبال کی۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ الحذر کا مطلب ہے ڈرو، آئین پیغمبر سے بہت زیادہ ڈرو، ٹھیک ہے۔ اب حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفرین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے جو ہیں حافظ، حفاظت کرنے والے ہیں، ناموس عزت، زن کہتے ہیں عورت، عورت کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، مرد آزما ان کا خیال رکھتے ہیں، مرد آفرین ڈرتے نہیں ہیں اور کسی دباؤ میں نہیں آتے۔ چشم عالم، دنیا کی آنکھ، سے رہے پوشیدہ، پوشیدہ مطلب چھپا رہے، ٹھیک ہے، دنیا سے چھپا رہے یہ آئین، یعنی یہ پیغام۔ یہاں پر آئین کا مطلب ہے دین اسلام، اسلام کا پیغام، تو خوب بہت اچھا ہے، مطلب دنیا سے اگر یہ دین چھپا رہے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ جی بچوں، اب یہ دیکھیں، یہ 2 مین پوائنٹس تھے جو ہم نے اس میں ریڈ کیے ہیں۔ سب سے پہلے تھا اقبال کے نام خط اور اسلام سے دور رکھنا۔ اب اقبال کے نام خط کے اندر یہ والے کی پوائنٹس ہیں۔ پہلا ہے گہری سوچ۔ کون گہری سوچ میں تھا؟ شیطان۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ گہری سوچ میں گیا۔ پھر وہ اقبال کے نام خط لکھتا ہے، اس میں کیا بتاتا ہے؟ پہلے بتاتا ہے کہ اجلاس ہوا، اور اجلاس میں کیا ہوا؟ کارناموں کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے۔ موضوع مطلب یہاں پر کا مطلب ہے موضوع، یعنی اصل موضوع پر آتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے۔ تلاش، اسلام سے واقف۔ یہ کی ورڈز ہیں بچوں، یہ سینٹنسز نہیں ہیں، یہ کی ورڈز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کی ورڈز جب آپ کریں گے آپ کو اچھے سے آئیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ جملے بھی بنائیں گے اور آپ سوالوں کے جواب بھی دے سکیں گے۔ تو اقبال کے نام خط میں کیا کیا مین پوائنٹس تھے؟ گہری سوچ، اجلاس ہوا، کارناموں کا ذکر، موضوع یا موضوع آپ کہہ سکتے ہیں، ڈر لگتا ہے، تلاش، اسلام سے واقف۔ اب چونکہ آپ نے کہانی پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو ان پوائنٹس کا آپس میں تعلق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا تھا اسلام سے دور رکھنا، اس کے اندر یہ کی پوائنٹس ہیں۔ طاقت سے ناواقف، ڈرو،
घबरा गए, खास बात, औरत की हिफाजत, ख्याल, ना डर ना दबाव, दुनिया इस्लाम से दूर। अच्छा, अब इस्लाम से दूर रखना, इसमें जो कौन ताकत से नावाकिफ थे, शैतान के चेले ताकत से नावाकिफ थे, तो शैतान ने उनसे क्या कहा, डरो। फिर वो घबरा गए, उन्होंने कहा इस्लाम में क्या खास बात है, तो शैतान ने बताया कि वो औरत की हिफाजत करते हैं, इस्लाम के मानने वाले, ख्याल रखते हैं, किसी डर में नहीं आते, ना दबाव में आते हैं। तो ये बहुत अच्छा होगा कि दुनिया इस्लाम से दूर रहे। जी बच्चों, अब ये देखें, ये आपकी पूरे यूनिट की इन्फोपिक सामने आ गई। इंसान और इब्लीस हमने पढ़ा था, इसके बाद इब्लीस के कारनामे और यूरोप में इनकलाब। आज जो हमने किया है वो हमने किया है इकबाल के नाम खत और इस्लाम से दूर रखना। ठीक है, ये जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब ये इन्हीं पॉइंट्स की डिटेल है। टोटल मैंने बताया था आपको 8 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 5 पॉइंट्स जो हैं वो हम कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं ये भी हम तफसील के साथ करेंगे और हम स्टार्ट से कुछ सवाल जवाब और कुछ इनके जुमले भी हम साथ साथ करेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और बच्चे भी इसे सीख सकें।